بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلو مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے ہیں، اور سرہانے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالی سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، کہ تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم و بے نصیب کیے گئے ہیں، اور اس لیے ان کی وہ لذتیں جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی اور اس تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل دکھا، اور یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اور خوشحالی عطا فرما دے کہ یہ تکلیفیں نہ دیکھی جاتیں۔ اور چونکہ حضور کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے لیے دنیا کی وسعت اور دولت مندی کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے، اس لیے عرض یہ کیا کہ حضور اپنی امت کے لیے وسعت اور فراخی کی دعا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اپنا یہ خیال بھی ظاہر کر دیا کہ دنیا کی وسعت و دولت جب ایسی معمولی چیز ہے کہ اللہ نے روم و فارس جیسی کافر قوموں کو بھی دے رکھی ہے، تو آپ کی دعا سے آپ کی امت کو کیوں نہ عطا فرمائی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گزارش پر بطور تنبیہ کے حیرت و استعجاب کے ساتھ فرمایا کہ اے فرزند خطاب، کیا تم بھی ابھی حقیقت ناشناسی کے اس مقام پر ہو کہ ایسی بات کرتے ہو؟ روم و فارس وغیرہ کی یہ قومیں جو ایمان اور خدا پرستی سے محروم ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت کی اس زندگی میں جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے، ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ عیش و راحت ان کو دینا چاہتا تھا وہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں ان کے عیش و آرام اور ان کی دولت مندی کو دیکھ کر اس پر للچانا اور اس کی حرص کرنا حقیقت شناسی سے بہت بعید بات ہے۔ تم کو تو فکر و طلب بس آخرت کی ہونی چاہیے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا تو بس چند روزہ قیام کی سرائے ہیں، کیا یہاں کی تکلیف ہے اور کیا یہاں کا عیش و آرام؟ اسی لیے دوستو، اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس جو کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا کچھ مال اور جائیداد دیکھ لیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی سے یہ شکایت نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اتنا کچھ دے رکھا ہے اور ہمیں اتنا کچھ نہیں دے رکھا، کیونکہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا کی ہیں، اور وہ نعمتیں بہت ہی چھوٹی اور فانی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جو نعمتیں آخرت میں دینے والا ہے ان کے مقابلے میں وہ نعمتیں کہیں نہیں ٹھہرتی، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی، اور وہ ان سے کروڑوں اور اربوں گنا بہتر ہوں گی۔ اسی لیے ہمیں جب بھی کہیں پر کوئی ایسا شخص دکھے تو ہم فوراً اس حدیث کی طرف توجہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔